گدھا میرے سامنے آ گیا ہے. انہیں خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, روشنا سے کتاب ہے, یہ 5 کتابیں لکھا ہے, میں وہ دکھاؤں گا. اچانک میرے سامنے گدھا آیا اور تھوڑی دیر کے بعد گدھا منتر پڑھنے لگا. بہترین گدھا رہے گا, منتر پڑھنے لگا. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو گدھا آنکھیاں میں مار رہا ہے سے ریاض. اب وہ آنکھیاں کیا مارے آئے, اچانک دیوانہ ہو جائے کو گدھے کے اوپر سوار ہو گئے. معلوم نہیں ہوا میں گدھے پہ سوار ہوا ہوں, گدھے پہ بیٹھ گیا. اچھا بیٹھا سو بیٹھا, ایسا نہیں, اچانک گدھا لے کو آسمان میں اڑ رہا. دیکھ رہے یہ تصویر کہاں سے لے رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. حضور مکہ سے بیت المقدس کو کس پر گئے تھے, اور پھر وہاں سے سیدھا آسمان. یہ وہ تصویر ہے راز لوگوں کے سامنے. میں گدھا مجھے لے کر کے, اچھا پھیلایا بھی گدھا ہندوستان کو نہیں آیا کرتے, پاکستان میں پھیلا رہتے تھے. وہاں پھیلا کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں جا کے چھوڑ دیا اسے. اب وہاں چھوڑتے ہی انہیں بھی ذرا آگے بڑھ کے پلٹ کے دیکھا تو گدھا گئے. اچانک ہمیں سنتے تھے گدھے کے سر سے سینگ گئے, جنہیں بولتا گدھا سے. تھوڑی دیر کے بعد انہیں آگے چلتے چلتے اسے یہ آیا, کیا آیا, طلبہ ہے, میں علماء سے طلبہ سے اسے یہ آیا. آگے چل کر کے انہیں خود دکھتا ہے کہ میں جب پیشاب کرنے بیٹھا, کیا پڑھتے بیٹا پیشاب کرنے گئے تو کون سی دعا پڑھتی, انی من الخبث پڑھتے نہیں پڑھتے. انہیں کیا بولا, دیکھو میں جب وہاں گیا پیشاب کر رہا تھا تو اچانک میرے پیشاب کے قطرے میں میرا شیخ نظر آیا. اب سوچ کے دیکھو کتنا بہترین مرید رہنا جن کا بڑا شیخ ہے, اس سے شیخ کا یہ مرید ہے, کتنا سمجھ لیجیے. اب آگے چلیں, اس میں ہمیں خود دکھتا ہے ان کی سب سے زیادہ چاہت کیا تھی, ایک مستانی اماں. وہ مستانی اماں کا باقاعدہ تذکرہ کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ مستانی اماں مجھے کبھی کبھی بھنگ پلاتی تھی. اس زمانے میں ایک شراب کے قسم کا ایک نشے کا چیز تھی وہ, تو وہ اسے پلایا کرتی تھی. یہ لکھتا ہے کہ وہ مجھے بھنگ پلاتی تھی, میں پی کر کے مست ہو جاتا تھا, اور اتنا بہترین اس کے اندر لذت آتی تھی. میں سوچتا تھا کتنا بہترین ذائقے دار شربت ہے, یہ خواہ مخواہ علماء اسے حرام کر ڈالے تھے. علماء حرام کرے شراب کو, تو یہ خود جو ہے لکھ کر کے جو علماء خواہ مخواہ حرام کرتی ہے, اس میں بہترین جو ہے لذت محسوس ہوتی تھی. اور میں پی کر کے اس کے بعد مستانی اماں کے سینے سے لگ کے سو جاتا تھا. ان کی بیوی نہیں ہونے, ان کے رشتے دار جو نہیں, ان کی ایک درگاہ میں رہنے والی مستانی اماں, اس کے بارے میں یہ خود لکھا ہے. جب اتنا تک لکھ دیا ہے کہ سینے سے لگ کے سوتا تھا, تو سوچ کے دیکھو عیاشی نہیں کیا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ٹکلے کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ. یہ شکیل احمد خان ہے. شکیل خان کے بارے میں مختصر سمجھیے. شکیل خان 1967 میں پیدا ہوا. کہاں, عثمان پور, رتن پورہ, سرائے رتن پورہ, 2 رتن پورہ ہے. میں کنفیوز تھا, بات میں وہاں جا کر کے میں دیکھا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شکیل خان کے تلاش اور اس کی اس میں پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی معلوم ہو وہاں پہنچ گیا. وہاں سے ان کے بارے میں معلومات کر کے آیا ہوں. یہ سرائے رتن پورہ میں پیدا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہی ایک اسکول ہے, کیا نام ہے, دربھنگا میں, سرائے خام. ڈالو آگے چلو. لہریا سرائے نام سے ایک جگہ ہے, اس میں اس کی ایک اسکول تھی, اس میں یہ پڑھا تھا. وہاں پڑھتے پڑھتے ہی دوران تعلیم ہی یہ شرارت کرنا شروع کر دیا تھا. لوگوں کو بلانا, کچھ سے کچھ پیشن گوئی کرنا, وہیں سے شروعات ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دہلی میں جا کر کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہیں سے ان کو سر یہ ہوا. نہیں, بعد میں پتا چلا کہ یہ وہیں سے شروعات کیا تھا. کئی مرتبہ اسکول والے سے نکال کے بھیج بھی دیے تھے, لیکن ان کے باپ حنیف کی سفارش سے اس کو دوبارہ جما لیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے شرارت کیا اور مکمل تعلیم ہو گئی تھی. پھر 1990 میں یہ دہلی چلا گیا. نبی کریم ایک جگہ کا نام ہے دہلی. وہاں جانے کے بعد یہ بزنس شروع کیا, 2 کاروبار, سوٹکیس کے اور ہارڈ ویئر. دونوں کاروبار میں اسے لاس ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہمیں میرے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے کے کوئی اچھے خاصے نظام نہیں ہے. تو جماعت بڑا اچھا نظام ہے, دعوت کیا ہے, بہت اچھا نظام ہے. رہنے کے گھر مسجد ہے اور کھانے کے لیے دعوت ہے.
بہت اچھی طریقے سے. تو یہ پہلا کیا کیا, نبی کریم نے دعوت کے حلقے سے جڑ گیا اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. ٹیوشن بھی عربی نہیں, ہندی, انگلش وغیرہ, میتھس, سائنس وغیرہ پڑھانے لگا. پڑھاتے 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 یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, لوگوں کے درمیان پاپولر, یہ فیمس ہو گیا. جیسے ہی لوگ ان کو پہچاننے لگے تو اب یہ کیا کیا, وہاں سے 3 دن, 10 دن, 40 دن ایسا جاتے جاتے 4 سال جماعت میں لگایا. کتنے سال؟ کہوں بیش بتا رہا ہوں, 4 سال تک یہ لگایا تاکہ میں وہاں جانے کے بعد جو معصوم بچے آتے ہیں, جو شرابی ہوتے ہیں نمازی بننے کے لیے, ان کو کیا معلوم کہ حضرت مہدی کسے بولتے ہیں, حضرت عیسیٰ کے بولتے ہیں, نہ تو ان کو وضو کے فرائض معلوم, نہ تو ان کو سنت معلوم ہے, نہ نماز کے فرائض معلوم ہے. اب ان کو جا کر کے یہ الگ سے مجلس لگا کر کے قیامت کے قریب میں, یہاں جتنے بھی ہمارے طلبہ اور نوجوان علماء بیٹھے ہوئے میری عمر کے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہاتھ اٹھائیے, قیامت کے قریب کے علامات قیامت پر جتنے بھی حدیثیں ہمارے صحاح ستہ میں ہیں, یا کم از کم بخاری کے اندر ہے, یا کم از کم ابو داؤد میں ہے, ہم سب کو یاد ہے کہ ہاتھ اٹھائیے, کتنوں کو یاد ہے مکمل حدیث, روایت راوی کو چھوڑ کر کے صرف متن حدیث نہیں یاد. اس لیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں بنایا, ہمارا مدعا اور موضوع نہیں بن پایا. یہ کیا کیا, 4 سال لگا کر کے قرب قیامت کی ساری حدیثوں کو یاد کیا, یاد کر 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 کے ایک ایک حدیث لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. اور جب حدیثیں رکھتا ہے تو آپ حضرات میں سے مولانا اسرار صاحب پڑوس والے کا بیان سنے ہوں گے, سنے اسرار صاحب کا, ان کی باتوں کو اٹھا کر کے, انتقال ہوئے کتنے سال ہو گئے, ان کی ایک ایک بات کو اٹھا کر کے آج لوگ کوٹ کر کے بتا رہے, دیکھو پیشن وہی برابر سٹوری مولانا نے جو کہا ہے. کیا مولانا اپنے طرف سے کچھ بولے؟ پوری حدیث حضرت جو ہے اٹھا کر کے بتا رہے ہیں, وہی حدیثوں کو یہ یاد کیا. آج وہ چیز ہمارے سامنے اچانک اچنبھا دکھ رہا ہے جو نہیں پڑھے ہیں, لیکن یہی چیز وہ امت کے سامنے آ کر کے حدیثیں بیان کرتا تھا تو لوگ سوچتے تھے کہ حال کے مطابق وہ بتا رہا ہے, ابھی جو چل رہا ہے اسی مطابق وہ بتا رہا ہے. ان کے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ جب وہ قیامت کی جو شروعات کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرنے کی جو شروعات کرتے ہیں, یہاں سے کرتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے, اس کی علامتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جوتے کے کس میں بات کریں گے, یہ حدیث ہے. دیکھو ہیڈ فون جو ہے بائی کے ساتھ یہ بات کر رہے نہیں کر رہے اس سے, تو اب عوام کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں جوتے کا تسمہ ہے, کہ وائر کو اس سے کنیکشن دے کر کے بول رہا ہے. جوتے کا تسمہ کا تو ایک فیتا اور یہ ہیڈ فون کا تو وہ بھی ایک فیتے کے جیسا 600. میچ ہو رہا نہیں ہو رہا تو سامنے والے معصوم بندہ کیا بولتا, ہو بھائی برابر ہوئے, وہ حساب سے میچ کر کر کے پورے دکھاتا ہے. اچھا اور بھی ایک تعجب کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے 3 شہزادوں کے درمیان میں لڑائی ہوگی. وہ 3 شہزادے کی لڑائی کہاں ہوں گے؟ حجاز کے شہزادوں کے درمیان لڑائی ہوں گی حکومت پہ بیٹھنے کے لیے. یہ کیا ثابت کیا معلوم, حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو مرکز نظام الدین میں لڑائی ہوئی تھی وہ وہی لڑائی 3 کے درمیان جو ہوئی تھی وہی لڑائی ہے, اسی کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اور وہ ہونے کے بعد ہی حضرت جی شکیل خان دعویٰ کیا ہے. سمجھ رہے, یہ ایسا لوگوں کے سامنے سیٹ کر کے بتاتے ہیں. اور ان کی پہلی فرصت میں یہ تعلیم ہوتی ہے علماء کو نہیں ملنا. کیوں؟ اللہ علماء کو قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے پیدا نہیں کیے, علماء کو قرآن کھانے کے لیے بنائے. صاحب بول رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی کی تسلیم نہیں کر رہا. علماء کو قرآن کھانے کے لیے بنائے ہیں, علماء کو امامت کے لیے اللہ نے بنایا ہے, علماء کو نکاح پڑھانے کے لیے بنایا ہے, علماء کو مسئلے مسائل بتانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, فضائل بتانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جتنے بھی قیامت کے قریب کے بارے میں ہے یہ سب علماء کو نہیں معلوم ہے. اب وہ بندہ بھی سنتا ہے مسجد میں کہتا سنیا تو بھی حضرت مہدی کا نام ان کے ابا کا نام خاندان تک سنوں اس سے زیادہ تو سن رہا نہیں. انہیں دین پہ لے جا کر کے سمجھا رہا یہ لڑائی ہوگی یہ حدیث ہے, وہ لڑائی ہوگی یہ حدیث ہے, انہیں نکالیا یہ حدیث ہے, ایسا بتا کر کے بول رہا نا. صحیح بول رہا ہے انہیں. اس کے بعد بھی کیا کیا بولتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے. چلیے آگے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم میں جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں کے جماعت کے ساتھی نے جب دیکھا, دعوت کے ساتھی نے کہ الگ سے یہ مجلس شروع کر دیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو الگ سے بٹھا کر کے ذہن سازی کرنے لگا, تو ان کی بات کھل گئی کسی نوجوان کے ذریعے سے, اسے مار کر کے بھگا دیا وہاں سے. کہاں سے؟
नबी करीब से भगा के वो लक्ष्मी नगर चले गया, वो भी दिल्ली में से। लक्ष्मी नगर में 2 मस्जिदें हैं, इस तरफ है छोटी मस्जिद 1 मीनार की और इस तरफ है बड़ी मस्जिद रमेश पार्क की। रमेश पार्क की मस्जिद के जो इमाम हैं आज भी जिंदा है, मैं उनसे जाकर के मिला था, हजरत आप ही की मस्जिद में ये फैसला हुआ है, क्या है शर्फी का? तो बोले 25 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त में जो है ये हज को जाने का इरादा किया था 313 की जमात लेकर के। कितने जाने की? 313 की जमात। क्यों 313? तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे पूछा तो हजरत मेहदी के जो साथ देने वाले होंगे वो 313 ही की तादाद होंगे, इसलिए 313 को तैयार कर रहा था। और फिर उसके बाद ये हज को जाकर के काबतुल्लाह से ऐलान करने वाला था कि हजरत मेहदी के बारे में आया कि हजरत मेहदी काबा में जाहिर होंगे, वही पहचाने जाएंगे, इसलिए वो वहां जाना चाह रहा था। तो बिला तफरीक के मसलक के वो क्या किए, सारे उलमा को बैठा करके इनको बैठा के बात किए कि तू क्या दावा कर रहा है, तू क्या अपने आप को बोलना चाह रहा है। इनसे जब सवाल किए तो 11 बजे रात तक, असर से 11 बजे रात तक कोई सही जवाब नहीं दे सका। तो इनको मजबूरन जो है उलमा के सामने रमेश पार्क की बड़ी मस्जिद में खड़ा कर दिए कि आप बोल तो क्या करना चाह रहे हैं। बोला मैं आइंदा से ऐसे शैतानी दावे नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। इन्होंने खुद कहा है, लेकिन इत्तेफाक से उस जमाने में वो मोबाइल नहीं था कि रिकॉर्ड हो। लेकिन हजरत ने कहा, मैं पूछा कुछ तो होगा आपके पास हजरत? बोले नहीं, तहरीर हम लिए थे, वो तहरीर को ऐसा ही रख दिया, नसिया मनसिया कर दिए कि अब तो ये भाग जाएगा, कहाँ ये इतना फितना इनका बढ़ेगा। वो सोच करके छोड़ दिए थे। कहीं तहरीर पड़ी हुई थी, उसकी 2 लाइन हमें मिली है, वो भी मैं हो सकता है इंशाल्लाह इसमें आगे दिखाऊंगा। उसमें बाकायदा लिखा है कि आइंदा से सिर्फ शैतानी दावी नहीं करूंगा, लिखा करके लिए थे, टकला किया गया, बैठा करके उसके बाद जो है नौजवानों को दे करके भेज दिए कि जाओ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे बिहार भेज देना। सर्दी का मौसम था, रात के 11 बजे के बाद ट्रेन लेट होने की वजह से वो नौजवान वापस आ गए और ये शैतान भी क्या किया, वहां बाहर जाने के बजाय लक्ष्मी नगर के हिंदू भाई के एरिया में जाकर के एक घर लेकर रह गया। उस वक्त में जमाल और अब्दुल रहमान 3-4 थे इनके जो साथ देने वाले थे, उनमें से एक ने तौबा कर लिया है। वो तौबा का भी इंशाल्लाह कुछ आपको सुनाऊंगा। वो एक तौबा कर चुका है, वो तीनों इनको बैक सपोर्ट हो गए और होते 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 क्या हो गया, चड्डी वालों को हवाले कर दिया। समझ गया ना जी? तो जैसे ही वहां से इनकी जो है कुछ मजबूती शुरू हुई, ये वहां के छोटू भाई उर्फ छोटू, उनके 2 बच्चों को ये पढ़ाता था, उनके घर में ये बैठता था, उनके घर में खाना पीना होता था, जमात में खुद बुलाने जाकर के बयान कराते थे। इतनी बेहतरीन बात मैं किसी के भी सुनी हूं, इसलिए इनको बुला करके सारा काम छोड़ करके कार में बैठा करके ले जाते थे, बयान कहीं भी हो इनको बैठा देते थे। उनकी बीवी दीवानी हो गई थी कि वो हजरत जी कहाँ है, बुलाओ हजरत जी को हमारे घर में बुलाओ। उनकी बात सुने तो दिल ताजा हो जाता है, ईमान ताजा होता है, उनकी अहलिया की खुद की ज़बानी बात। बहरहाल ये इस अंदाज से चलता रहा। जब फिर दोबारा उनको वहां से भी टाइट करना शुरू किए तो फिर उसके बाद ये भाग करके सबसे पहले भोपाल चला गया। भोपाल में इनके ऊपर कुछ एफआईआर हुए, वहां से भाग करके औरंगाबाद से पहले क्या नाम है, जहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब रहते हैं, मालेगांव के करीब में एक जगह है धुलिया, वो धुलिया में चले गए। धुलिया में एक हाफिज जमाल अली शाह मिला, तो इसको अपना दामाद बना लिया, अपनी बेटियों को दे करके दामाद बनाया और वहीं से इनकी शुरुआत हुई। वहां पे जब मार करके इनको भगाए तो वहां से भाग करके औरंगाबाद के बड़े गांव में आकर के वो अपनी जगह बेचकर यहाँ खरीद लिए और खरीदने के बाद वो एक जगह से शुरुआत हुई, अभी पूरी बस्ती बना करके बैठा है वहां भी। उसके बाद और एक थोड़ी दूर पर जो है एक जगह है, वहां भी खरीद लिया है, भोपाल में जगह खरीद लिया है, फिर में जगह खरीदने की बात चल रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब देखिए इनके तरीकेकार क्या है। पहली मुलाकात करता है लोगों से, मैं जो ये तो तरीकेकार बदलते रहता है, उनके तरीके जो उन्हीं की किताब में वो जो बताऊंगा मैं आपको, वो किताब भी हमें मिली है, उसमें जो कोड सिस्टम रखा है आप देखेंगे तो हैरान रहेंगे कैसी कोड सिस्टम से ये पढ़ा है और लोगों को तालीम देता है। वो तालीम से आम आदमी के सामने अगर कोई कुछ कह भी दे तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं पड़ेगा क्या बोल रहा है, मालूम नहीं हो रहा है। वही से कोड सिस्टम से पढ़ाया है। आज तक हम लोग बैठ करके कोई तालीम को कोड सिस्टम नहीं बनाया कि किसी हदीस को या किसी तालीम को या किसी तहरीक को हम ऐसा बनाएंगे तो वहां जाकर के हम पेश करें तो सबको समझ में आ जाए। ये इस हिसाब से बनाया है। और एक बात याद रखिए, कादियानी जगह जगह में गलती किया है, एक जगह कुछ बोला है तो उसके खिलाफ दूसरी जगह बोला है,
ان کی باتوں میں تضاد ہے, وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر کے خود پھنس گیا ہے. اور شکیل اتنا ایک شاکرانہ چال چل رہا ہے, غلطی کرنے سے احتیاط کرتا ہے اور ساری چیزیں, ساری حدیث قرآن سب صحیح سناتا ہے. پھر بھٹکتے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ایک ساتھی تھے, میں خود جو ہے وہاں گیا تھا, تو بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں آپ جی, لائیو چلا رہے ہیں؟ نہیں صرف ریکارڈنگ. ہاں, تو مہربانی ہوگی اگر کوئی اسے لائیو وغیرہ نہ چلے. میں خود اورنگ آباد گیا تھا, 10 دن تھا وہاں بڑے گاؤں میں. میں ان کو دیکھنے کی بڑی کوشش کی. لوگوں نے کہا جادو کا اثر ہوتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. میں وہاں جا کر کے بیٹھا, وہاں سے اس کے بعد ان کے گھر تک گیا, ان کے محلے میں گیا, 2 چکر نہیں کئی چکریں لگایا. اس کے پورے گھر بھی دکھاؤں گا آپ کو. وہ شخص نہیں ملا, وہ شخص نہیں ملا. ہمارے ایک مولانا ہے جو بنگلور میں رہتے ہیں, وہ خود ان کا بن کر کے چلے گئے تھے. وہ ان کا بن کر کے چلے گئے تھے. تو شکیل کے سامنے میں بیٹھا, وہ مولانا مجھے کہہ رہے تھے. میں جب ان سے پوچھا مولانا کیسے آپ, کیسا تھا وہ دکھنے میں, بات کرنے میں, تو انہوں نے جو لفظ بولا مجھے تعجب ہوا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کے بعد بتاتا ہوں, پہلے سن لیجیے انہوں نے کیا کہا. مولانا جب میں گیا اور شکیل کو دیکھا تو میں خود امپریس ہو گیا. کیا ہوا ہے, ایک عالم کہہ رہے, میں امپریس ہو گیا, دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا اس کا. معلوم ہے بولا کچھ پلائے تھے آپ کو, کچھ کھلائے تھے آپ کو, بولا کچھ بھی نہیں کھلایا. میں داخل ہوتے ہی, مجھے اندر جاتے ہی, اس کو دیکھتے ہی میں عجیب سا یہ ہو گیا. میں اس کی طرف, ان کی باتیں اچھی لگنے لگی, ان سے یہ سب باتیں جب سنا ہے تو میں بولا کہ مولانا آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بولو, وہ آدمی غلط تھا یا صحیح؟ بولے وہ جتنی بھی بات کیا سب صحیح بات کیا. کہہ رہے ہیں جتنی بھی بات کرتا تھا وہ سب صحیح بات کر رہا تھا. میں بولا اب ٹھیک ہے, ان کی بات چھوڑ دیجیے, اب میرے آپ کے درمیان کی بات, انہیں صحیح ہے یا غلط ہے وہ بولے. وہ مولانا بھی تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم تو سیاست تک کی بات کر رہے ہیں. میں بولا مولانا میں دوسری بات نہیں کر رہا ہوں, میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے یا غلط خود ہی بولو. تو انہوں مثال دے کر کے سمجھانے لگے مجھے. میں بولا ساری مثالوں کو پیچھے رکھ کرو, تمہارا ایمان کا مسئلہ, تمہیں بولو انہیں صحیح یا غلط, اتنی دو میں سے ایک جواب دو. بہت کوشش کرے انہوں پلٹنے کی. بات میں جو ہے میں بولا پھر تمہارے ایمان کے بارے میں اعلان کرنا پڑتا مجھے. مولانا تمہیں کتنے بڑے تو میرا جان دو, میں نبوت والے اعلان کرتی سے اس کے تمہیں مرتد ہو گیا. بھڑک کے میرے پر, تمہارے بھڑکنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تمہیں مار کر مرنے کے لیے تیار ہوں میں, لیکن ایک بار تمہارا ایمان خطرے میں ہے. نہیں مولانا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں صبح, تم نا ایسا بولنا چاہ رہا ہوں صبح, کوئی ایسا آدمی ہے ان کو دیکھ کر کے میرے جیسے آدمی جب پھسل گیا تو پبلک کیسے نہیں پھسلتی, وہ بولنا چاہ رہا. بولا وہ ٹاپک پہ آپ کو بولو, اب بولو تمہیں غلط ہے یا صحیح, انہیں شیطان یا انسان. نہیں انہیں غلط چیز, کیسا حضرت غلط, وہ بھی بولا نہیں, انہیں ساری باتیں تو صحیح کر رہا ہے. جو حضرت مہدی کی پہچان ہے شکیل کی شکل کی, وہ غلط ہے. اور یہ تک تو سمجھ رہے ہیں, اس انداز سے انہیں احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے. اور فتنے جو ہے ایسے انداز سے بھی آتے ہیں ہمارے سامنے. تو بہرحال کیسا غلطی غلطی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کے کام کے طریقے کا الگ. اب جو ہے ان کی 5 سیٹنگ ہوتی ہے. پہلی ملاقات, سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے, سلام کلام کر لیتے ہیں. دوسری ملاقات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا انسیت بڑھا لیتے ہیں, یعنی پہچان کرا لیتے ہیں, میرا نام تیرا نام, میرا گھر تیرا گھر, میرے کاروبار تیرا کاروبار کیا ہے, سب معلوم کر لیا. چوتھی 5ویں ملاقات میں کیا کرتا ہے, اگر چھوٹا سا بچہ ہو یا پھر نوجوان ہو, پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو, اس کی عبادت کی تعریف کرتا ہے. پورے ہاسن کے اس محلے میں تیرے جیسا نیک بندہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اب یہ بات کون بھی کسی نوجوان کو بولے, انہیں سوتا کبھی, سوچ کو دیکھو, سوتا انہیں کبھی. عشاء کی نماز میں بولا تو رات میں کروٹیں بدل کے رہتا ہوں, مجھے نیک بولا لینا, مجھے سب سے اچھا بولا لینا, مجھے ولی بول لینا. اتنی تعریف کرنے کے بعد بھیج ڈالے تو دوسرے دن انہیں ملنے کے بجائے یہ ڈھونڈتا رہتا, کہاں رہے انہیں میری تعریف کرے, اس کو کہاں ہے, اسے ڈھونڈ کو یہ ملاقات کرنے جاتا. ملنے کے بعد اس کے سلسلہ بڑھتے جاتا ہے اور بڑھتے جاتا ہے. یاد رکھو یہ سب طریقہ ہمارے نبی کا ہے. کان اجود من الناس, میرے نبی کا طریقہ ہے, خود حضور کے الفاظ تھے. ہمارے پاس کوئی سوال کرنے آتے کیا بولتے معلوم ہے, کہیں سے بھی سوال ہو, چاہے گہرائی کا ہو یا نارمل سوال ہو, کیا بولتے نالائق, تجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے, تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, چل یہاں سے بولا. یہ ہمارا طریقہ ہے. اس لیے ہمارے سے کیا ہو جا رہے ہیں, معذرت چاہتا ہوں میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں, کچھ ایسے جو ہے کارگزاریاں آتی ہیں.
ہمارے پاس جو کوئی ٹیم میں، میں خود ایک گروپ میں ہوں، مولائی فتنہ چل رہا ہے بنگلور میں، خوب زوروں پر چل رہا ہے. مولائی فتنہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت معاویہ کے خلاف میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں ایک ایسی تنظیم بنا کر کے کام کر رہے ہیں، ہر نوجوان اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے، ہر نوجوان اس میں اٹکتا چلا جا رہا ہے اور وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے. ان کا سوال سن کر کے آپ کے اندر کھول جائے گا، خون گرم ہو جائے گا سوال سننے کے بعد. وہ صاحب کہتا ہے کہ معاویہ ملعون انسان تھا. معاویہ اس زمانے کا فرعون ہے جیسے سلمان ندوی نے کہا. ایسے الفاظ کہیں گے تو بتاؤ آپ کا حیرت ایمانی برداشت کرے گا ان کو سامنے سننے کے لیے؟ یہ سنتے ہی میں مولانا میں خود کہہ رہا ہوں، میں خود اس کیا نام ہے چینل میں ہوں، اس میں ان کے گروپ میں، مجھے وہ سوال ان کے الفاظ سن کر کے مجھے خود یہ ہو جاتا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا تھا، ان کے سوالوں کا جواب دے دیتا تھا. اگر جواب دے کر باہر نکلا تو ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوگا، یا کچھ بولا تو مجھے بیکاٹ کر دے گا، نکال دے گا، یا پھر جواب پہ جواب دے گا. اس لیے مجھے بہت ضبط کر کے سوچ کے اس کے بعد جو ہے ایک ایک کا جواب، اور وہ بھی کیسے لوگوں کو پکڑنا جانتے ہیں، روبدار لوگوں کو پکڑ رہا ہے. ہر سلم ایریا کے روبداروں کو پکڑ کر کے یہ بات سکھا رہا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے خلاف باتیں ڈال رہا ہے، اور اس انداز سے ڈال رہا ہے کہ اس نوجوان کو سامنے بٹھا کر کے کہہ رہا ہے، تو اس گلی کا سردار، تو اس گلی کا روبدار، تجھے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو کام کر، تیرے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمارے پاس آئے تو ہمیں نوجوانوں کو کیا بولتے ہیں؟ تمہیں بازو آؤ جی، ہمیں کیسا بولتے ہیں؟ ایسا کرو جی. انہیں سننے والا نہیں. آج کے نوجوانوں کی مزاج کو دیکھ کر کے اگر ہم ان کو قابو میں نہیں کیے، مسجد میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، ایک لاکھ مرتبہ اللہ نہ کرے، یہ نوجوان ہاتھ سے گئے پوری امت کو بگاڑ کے چھوڑے گا. کوئی علماء ان کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے مولانا؟ کوئی کون جائے گا؟ اگر وہ سرپرا آدمی ہے، کہاں سے بیمار گر گیا تو کیا ہو جاتا بول کے کوئی نہیں جا رہا کے سامنے. اللہ کا احسان ہے، بیٹھے ہمارے نوجوان یہ لائق والا سے، میں انہی نوجوانوں کو کہنا شروع کیا ہوں، انہی نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ تم حق کو سمجھو، برابری کا مقابلہ کرو. آج اللہ کا احسان، پورے بنگلور کے ہر علاقے، ہر حلقے میں صرف ایسے نوجوان کھڑے ہیں، انہوں دیکھتے ہی پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. اس حساب سے کام کو کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کیا کرتا ہے، نوجوانوں کو پکڑ کر کے اپنے گل میں پھنسانے کے لیے، اس میں کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے. اب دوسرے دن آنے کے بعد کیا بولتا، بولو چل ذرا چائے پی لیجیے. چائے پینے کی جو بات چلتی ہے تو اس کے بعد کیا بولتا معلوم؟ ہماری حالت کیا ہے؟ انہیں شکیل مجھے بول رہا چائے پیو، چلے جائے، چلو چائے پینے دیں گے یا ہوٹل میں دیں گے. وہ تو کیا بولتا، جزاک اللہ بھائی، میں شکریہ، میں چلوں، تمہیں بھی چلو. انہیں کیا بولتا ہے، انکار نہیں کرنا، میں حضرتوں سے، منبر پر خطیبوں سے، علماء سے سنا ہوں، نیک لوگوں کو کھلانا بھی ثواب ہے نہیں حدیث کی؟ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، دعا کی نا اللہ کے نبی. یہ حدیث سنا کر کے اس معصوم نوجوان کو ایسا کیچ کرتا ہے، نیک لوگوں کو کھلانا ثواب، میری نظر میں حسن میں تیرے جیسا نیک بندہ کوئی نہیں. انہیں زمین پہ رکھا، سوچ کو دیکھو، وہ تصور کرتا ہے میرے باپ بھی مجھے صحیح نہیں بولتا، میرے والدہ بھی مجھے صحیح نہیں بولتے، میرے محلے کے لوگ مجھے غلط بولتے ہیں، میرے ٹیچر بھی مجھے دیوانہ بولتے ہیں، انہوں ایک جنے ہیں جو مجھے اپنا بول رہے ہیں. اور یہ فطرت ہے انسان کی، تعریف کرے تو بھولتا ہے. وہی اس سے رگ کو پکڑ کر کے اس کے بعد جو ہے یہ کام چلا رہا ہے. پہلی ملاقات میں ان کی خبر خیریت، ان کی دکھتی رگ کو پہچانتے ہوئے، کوئی پریشانی تو نہیں، کیسے، گھر کیسا ہے، کاروبار کیسا، انہیں کیا بھی نہیں کرنے والا، خالی پوچھتا رہتا، خالی پوچھتا سے. وہ حساب سے گل میں پھنسا کر کے بٹھا کر کے اس کے بعد جو بات شروع کرتا ہے وہ دیکھو کیسا بات شروع کرتا ہے. دیکھو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب یہاں سے کیا کرتا ہے، علماء کو کاٹتا ہے. سب سے پہلے جب بات شروع کرتا ہے تو کیا بولتا معلوم؟ بھائی دنیا تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، دنیا میں اچھی حالت بھی ہماری ہے، تمہاری بھی ہے. آخرت کے بارے میں کیا فکر کر رہی، قیامت کے بارے میں کیا معلوم ہے تم نا، کیا تبھی ہے. اب انہیں سامنے والا وزت ہوتا نہیں بھائی مجھے کیا معلوم نہیں ہے. پھر انہوں کیا کبھی حدیث یا کچھ کبھی سنائے تو اس کے بعد انہیں شروع کرتا ہے کیا بولو، قیامت کی علامتوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں واقعات شروع کرتا ہے. اور قیامت کی ساری نشانیاں جو کیا کرتا ہے ان کے سامنے دھیرے دھیرے ایک دم نہیں رکھتا انہیں،
मौलाना अहमद शाह के बयान कहते हैं सुने, कितने जने सुने पूर्व जमाने में हजरत के बयान का तरीका रहता था। आज हमारे बहुत सारे अकाबिर का तरीका है, बयान करते करते जुम्मा में ऐसी जगह में लाकर खड़ा रहते थे, आधा वाकया बोल को आधी वाकया छोड़ डालते थे। अब सारे सामने बोलते थे नेक्स्ट जुम्मा पहले नहीं गया तो ये वाकया मुझे मालूम नहीं होता, उससे पहले जाकर बैठा हूँ। एक दिलचस्पी दिलाते थे, वो हिसाब से उनको सामने बैठा करके ऐसी वाकया को जाकर के खड़ा करता हूँ, उन्हें सोचते रहता आइंदा क्या होता, अगले नशिश में क्या होता है, वो सुनने के क्रम में रहता। उन्हें आने के बाद जो है उसको सुनाता, देखो मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ वहां से, क्या यहाँ से दो रुखने बदलती है। वो सुनाता क्या अपना दुखड़ा सुनाता है, मैं परेशान, मैं ये मुझे तकलीफ है, बीमारियां हैं, कारोबार नहीं सही नहीं है, हराम में गालियां दे रही, पड़ोसी गालियां दे रही, ये सब सुनाता हूँ। सुनाते 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 सामने वाला क्या बोलता, मन अच्छा तुझे कहती परेशानी मुझे भी है, सुन दे, सुनाता हूँ। उन्हें सुनता, उन्हें शुरू कराया तो इन्हें खामोश हो जाता है, तुझे यहाँ से वो खड़ा करना था, सो तू शुरू कर, मैं सुन रहा हूँ। उन्हें शुरू करता है अपना। अब उन्हें सुनाते सुनाते बंदा या तो इमोशनल होकर के रोता, या गुस्से में उठ के जाता, या फिर परेशान हो जाकर के बैठता। ये तीन कैफियत होती साथ की, तीन कैफियत भी पकड़ने की है। तीनों कैफियत में जैसे ही बंदा आता, पीठ पे हाथ रखकर को बोलता, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी बोले ऐसे मुसीबत के वक्त में हजरत मेहदी आएंगे। क्या बोले, ऐसे परेशानी के आलम में भी हजरत मेहदी आएंगे। तो उन्हें जज्बात के हाथ बोलता कहाँ भी तक नहीं आए ना, इन्हें बोलता आ गए। कौन आए, शकील अहमद खान। समझ रहे, वो बंदे को मालूम नहीं शकील अहमद खान कौन है, ऐसे तरीके से उनको समझा जाता। और अगर मान लिया चलेगा, एक ऐसा है जैसे ही बोलता कि आ गए, तो उस पर आप जैसे समझदार जो नौजवान है, मैं यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, आप जैसे समझदार उनको जवाब देने के लिए जब खड़े हो गए, तो फिर उसके बाद क्या बोलते उनको, अल्लाह के नबी बोले ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, हदीस में बोल करके है, तुम्हें बोल रही हो ऐसा। अब उसका जवाब देना शुरू करता हूँ। जवाब देने से पहले उलमा से काटता हूँ, कैसे काटता हूँ बताता हूँ। हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औलाद कयामत के करीब के बारे में बता रहा हूँ। कुल कयामत औलाद अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएगी, है नहीं हदीस है। आगे उन्हें कैसा समझाता मालूम, उन्हें बोलता तुम्हारे पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, हाँ है, बड़ा मोबाइल है। उन्हें बोलता खोलो मोबाइल में, ऑन करो, तुम्हारे घर से ओल्ड एज होम कितनी दूर में है? आपके आसन में ओल्ड एज होम है? नहीं है। अब उन्हें बोलता है तुम्हारे घर से ओल्ड एज होम कितनी दूर में है, कहां तो भी नजर आता है, उससे होना क्या है पॉइंट। ओल्ड एज होम को फोटो दिखाता हूं, ये आपको बेंगलोर की ओल्ड एज होम का दिखा रहा हूं आपको, देखो बड़ी तरह से ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो है ये देख रहे होंगे शायद बहुत से देखिए आप। इसमें एक बड़े मियां एक बुजुर्ग, इसमें जितने भी तस्वीरें देख रहे हैं कोई भी सफेद गाड़ी वाला नहीं है, बराबर सही है ना, सब जवान है इसमें, नहीं अच्छा पूरे बूढ़े। इन्होंने क्या है बहुत कमजोर, व्हीलचेयर में बैठे हैं, सर पे हाथ रखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ उन्होंने क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते रहेंगे? यही सवाल शकील उनसे पूछता है, फिर उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करता है कैसा इन्हें सोचते रहेंगे। जवानी में जब मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद के घर की खुशियां अलग हो गई थी, माहौल ही अलग हो गया था। मेरे माँ बाप खुश, मेरे अम्मी, मेरे बीवी खुश, मैं खुश, मेरे रिश्तेदार खुश, मेरी खुशी का इम्तिहान है, गरीब घराना खुशी का इम्तिहान है। बच्चा जरा बड़ा हुआ, बाप थक करके आए, कभी बच्चे को देख करके सारी थकान दूर करने वाले। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंड, सेकंड, फिफ्थ स्टैंड में बच्चा गया, अब उन्हें 5 साल से 12 साल या 9 साल का हुआ। अब मेरा बच्चा पेंसिल की जिद का मजबूर हुआ, मैं पेंसिल ला करके दिया, किताबों का मजबूर हुआ, किताब ला करके दिया, कपड़े यूनिफॉर्म नहीं थे, मैं कपड़े लगा करके दिया। जब यूनिफॉर्म नहीं मिलते थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मुझे इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती थी कि मैं अपने बच्चे के स्कूल का फीस भी अदा कर सकूं, मैं उनके सामने जाकर के हाथ फैलाता, कभी उनके सामने जाकर के हाथ फैलाता। इनसे लेकर उनसे लेकर के मैं अपने बच्चे को पढ़ाया, बड़ा किया,
सैकड़ों दूसरे बच्चे हमारे गली के बच्चा मेरा बच्चा खुद उनके साथ में खेलने जा रहा है, सबके बच्चे के पास साइकिल है, मेरे बच्चे के पास साइकिल न थी। मेरा बच्चा हसरत भरी निगाह से देख करके सोच रहा था काश मेरे पास भी साइकिल होती, मैं भी इनके साथ दौड़ता। तो मैं खुद देख करके मेरा बच्चा तो 10 बच्चों के सामने में अकेला मायूस खड़ा है, चाहे मुझे अपनी जात को बेचना पड़ जाए। ये वालिद की सोच, मेरे घर के किसी जेवरात को बेचना पड़ जाए, अपने बच्चे की खुशी के लिए साइकिल ला करके जरूर दूंगा। ये सोच करके साइकिल ला करके दे करके बच्चों को खुश कराते थे और दिल में खुशियां बढ़ बढ़ के आती थी। मेरा बच्चा भी जब बड़ा होगा, मेरी उम्र जब ज्यादा हो जाएगी, मैं कमाने के काबिल नहीं रहूंगा, जब मेरा बच्चा जॉब को जाने लगेगा, मैं अपने घर में सुकून के सांस से सोऊंगा, इत्मीनान से इबादतें करूंगा, पुराने दोस्तों को जाकर के मिलूंगा, मेरे रिश्ते में जितने भी थे सबसे फरदान वक्त निकाल करके जाकर के मिलूंगा, मेरे पास वक्त ही वक्त होगा, मैं अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के खिलाऊंगा। ये सारी हसरतें पाल करके बाबा इतने बड़े हुए, इस उम्र को जब पहुंचे और जब अब इनके बच्चे की शादी होकर के बहू घर में आई, उसके बाद बेटे बाप को ले जाकर के ओल्ड एज होम में डाल दिया, ओल्ड एज होम में डाल दिया। अब बाप की सारी हसरतें जो सोच रहा था सब पे पानी फिर गया, सब पे पानी फिर गया। अब मुझे आप बताओ, ये जो बात आप सुने कुछ दिल में हुआ आपको? हुआ जी। इससे भी ज्यादा इमोशनल बयान करता है वो कौन? शकीली। समझ? अब आप बताओ कि कौन उनके कंट्रोल में नहीं आएगा? ऐसे इमोशनल बयान करके कहेगा, ये 3 बात मोबाइल के जरिए से, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक से तुम्हारे हजरतान कभी भी मिंबर पे खड़े होकर के ये कयामत की निशानी बताए क्या? मुझे आप हजरत बोलो, कितने जने को आपके खतीब साहब ऐसा बताए मोबाइल में? बोले या आप हजरत बता रहे कभी? वो जगह बताने के लिए है और हम बताते भी नहीं है। ये इस रग को पकड़ा है। क्या कहता मालूम? कई को ने बताया मालूम क्या? आज के उलमा यीशु है, किसी को कयामत के बारे में नहीं मालूम है। कयामत के बारे में समझना तो हमारे पास है। ये बोल करके उलमा से काटता है। और आगे चलिए, फिर उसके बाद जो है बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे बढ़ता हूं। आगे चलिए, ये भी एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हत्ता तुरीन अलमरअतु ज़ौजहा अला तिजारा। क़यामत के करीब की हदीस है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बराबरी में तिजारत करेंगी। क़यामत के करीब बोल रहा हूं। ये चीज भी वो डिमांड पे, इसमें मोबाइल में गूगल पे दिखाता है, डिमांड में कौन काम कर रही है, रिलायंस मॉल में कौन काम कर रही है, पेट्रोल पंप पे कौन काम कर रही है, सब जगह में क्या शेयर कौन है, मोहतरमा चीज है ही है। अब उन्हें बोलता है देखो हुजूर फरमाए से बात साबित हो रही हो रही। ये चीज तुम्हारे उलमा गूगल से कभी बताए कयामत की निशानी? ये भी तो कयामत की अलामत है। ऐसी बेशुमार निशानियां बताते रहेंगे, और सुनो ऐसी बेशुमार निशानियां बताते रहेंगे। उसके बाद उस बंदे को क्या करता है? उलमा से मुतनफ्फिर कर देता है, काट देता है। मैं 2 ही हदीस पे बस कर दिया हूं। और अगर कोई चालाक, कोई होशियार बंदा मिल गया इनके सवाल करने वाले, तो क्या बोलता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हजरत मेहदी के बारे में? युवाती इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्म अबी। हुजूर ने फरमाया कि मेरे नाम के जैसा मोहम्मद अब्दुल क्या मेहदी का नाम होगा। मेहदी तो लक़ब है, असल नाम क्या है? मोहम्मद है। तो हम उसको इस तरह से आम कर रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी। हजरत मेहदी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला। हुजूर ने खुद फरमाया मेरे नाम के जैसा उनका नाम होगा। तो हुजूर का नाम मोहम्मद है, उनका भी नाम मोहम्मद होगा। हुजूर ने फरमाया मेरे अब्बा के नाम के जैसे उनके अब्बा का नाम होगा। तो हुजूर के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, उनके अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला। अगर ये बात उनको बताए तो उन्हें ताबीर क्या करता? बोलो, उन्हें ताबीर क्या करता मालूम? हमारा नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। मोहम्मद से नाम शुरू हुआ ना, हदीस के मुताबिक हो गए। उन्हें बोलता आप समझ रहे हैं, लेकिन ये नौजवान नहीं समझते इस बात को। आप समझ रहे हैं कि भाई इसका जवाब तो मेरे पास है, मेरा भी नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, उनका भी नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, उनका भी नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सबको मैं मान लूं? तो आपके पास जवाब, मासूम नौजवानों के पास जवाब नहीं। आगे उसके बाद कहता है अच्छा
حضور کے ابا کا نام عبداللہ ہے, ان کے ابا کا نام حنیف ہے, نہ چھوڑانا. تو یہ بولتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا, میرے جد امجد ابراہیم, اور حضرت ابراہیم کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, حنیفہ سے پکارا گیا ہے. تو حضور کہتے ہیں میرے دادا میرے ابا ابراہیم, اور ان کو قرآن نے خود پکارا ہے حنیفہ سے, میرے ابا کا نام حنیفی. کئی قصہ گھما پھرا بولے لگا کے دیکھو. اب آگے دیکھیے, یہ ہے شکیل احمد خان. ایک اور حدیث ہے, حضور نے کیا فرمایا, جب آپ سوال کریں ان سے, حضور نے فرمایا المہدی من عندك ومن ولد فاطمہ, حضرت مہدی تو میرے خاندان سے ہوں گے, یعنی حضور کے اہل بیت سے ہوں گے, اور حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو یہ کیا بولتا معلوم, یہ بچہ کیا نام ہے تمہارا, طیب, ابا کا نام عبداللہ, اب دادا کا نام, پردادا کا نام نہیں معلوم. ہمارے نسل کتنے جنوں کو پردادا کا نام معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. سکر دادا کا, لکڑ دادا کا, وہاں جا کر ہندوستان والے اٹک جاتی ہے. ہندوستان والوں کو پوری نسلیں یہاں آ کے اٹک جاتی, یہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تجھے تیرے لکڑ دادا کا نام معلوم نہیں ہے تو شکیل کے خاندان کو تو کیسے غلط ثابت کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, کیسے بولتا کہ حضور کے خاندان سے نہیں ہے. تو ہم نے اس کا جو لاسٹ چلے گئے نا, ان کے چچا یا ایک جگہ لکھا ہے کہ شکیل خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا, ان کا شجرہ نسب ہے, انہوں نے خود لکھا تھا. تو اس پر ہم پکڑ کے کہتے ہیں کہ نیچے دیکھو, سب سے نیچے ریڈ کلر کا ڈینجر شکیل, اس کے اوپر ان کے بابا کا نام محمد حنیف, ان کے بابا کا نام ذرا چھوٹا کرو, میں اوپر سے بتا دیتا ہوں, پردادا سے چاہتے اوپر سے نہیں برابر کرو, یوسف صاحب. ہاں دیکھو اوپر میں کیا لکھا ہے, عثمان خان, غلام رسول خان, اکبر علی خان, مصاحب خان, واحد خان, وحید خان, بغیر خان, حنیف خان, شکیل خان. کہاں تو سید کا نام آیا, پورے خانہ کا بٹانا ہے. اب خان کہاں تو سید بجا کے پوچھتا ہے, حضور کا خاندان کون سے ہے, یہ سجا دے کر کے دوبارہ توبہ کیا ہے, انہیں جھوٹ بول رہا ہے اپنے بارے میں. بس یہی سب چیزیں ہیں جو ان کو کیا کرنا ہے. اب آگے دیکھیے, اور آگے, ہاں یہ دیکھو, میں نوجوانوں کو پوچھتا تھا, یعنی عام نوجوانوں سے, مجھے بتاؤ, مجھے ایک صاحب کوئی کھڑے, آپ ذرا کھڑے ہو جائے صاحب, آپ آ جائیے, ایک منٹ تک کھڑے ہو جائیے. کیا بھی سمجھو ان کو, اس میں کون عالم, کون جماعت کے ساتھی, اور کون کیا نام ہے غیر عالم, ذرا بتا سکتے ہیں 4-6 جن میں نہیں بتا سکتے, وہ میں بھی تیرے دل دیکھ ساتھ کیا ہوگا, بولو بغیر ڈرے بولو, کیا تمہیں جو سمجھ نہ رہا ہو, ذرا میں کام کرو, سچی سے بولو, جو سمجھ نہ رہا ہو بولو. عالم پر بھی نہیں سمجھا, یہ نہیں عالم نہیں, حافظ بھی نہیں لکھ رہا, حافظ بھی لکھ رہا ہے. اس کے بعد میں ان کی باتیں سنا تو نہ, پھر بعد میں دیکھنا تو جماعت کا ساتھی تھا, جماعت کے ساتھ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب رکھ کر بہت ہوشیار ہے تمہیں. میں جب ساتھیوں سے پوچھتا ہوں تو کوئی بولتے ہیں کہ انہوں حافظ صاحب, انہوں عالم صاحب, انہوں فلاں صاحب. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 6 میں 1 بھی مسلمان نہیں, 1 بھی مسلمان نہیں. اب میں یہی رکھ کر کے میں ان ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جب اسے فرض کرنے میں اتنا دیر لگائے کہ عالم غیر عالم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے, اتنے میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. میرے سامان مہدی کھڑا ہو گیا تو کیسے پہچانے کی کوئی مہدی پہچان پائیں گے. اور ان میں سے جو آدمی ہمارے ساتھ میں آ گیا تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اس لیے میں امت سے یہ بات میں بتاتا ہوں, نوجوانوں سے, کہ تم علماء سے رابطہ رکھو. تم نہیں رکھو گے تو ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے, تمہارے ایمان کو برباد کریں گے, تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے کہ کون ہے. یہ چیز بنانے کے لیے میں نے اسے لکھا ہے. آگے چلیں, اور آگے نہیں, وہ سب سن چکے ہیں, چھوڑو آگے چلو. آگے یہ حسن کا ہی ہے, پیچھے جو ہے یہ سائڈ میں لکھ رہے ہیں, یہ حسن ڈسٹرکٹ کا ہی ہے, یہ ان کی اہلیہ, ان کے بچے, اور یہ اور ان کی اہلیہ, ان کی اماں, یہ سب ان کا بھتیجا یا بھانجا حافظ تھا جو ایک مسجد کا امام تھا. 3 سکول کے قریب, معلوم ہے آپ کو, میسور کے قریب میں ان کا حافظ تھا,
بعد میں جو ہے لوگوں کو کیا کہا تھا معلوم؟ گاؤں والے جب کو سمجھانے گیا تو گاؤں والے کو بولتا تھا میں امام تو نہیں امام، میں امام ہے تو نہیں امام، تمہیں سے امام صاحب. اب انہوں کیا بولتے تھے میں جو بولوں وہ سنو. بعد میں ان کو اللہ سمجھانے کے بعد جو ہے شاید کیا مولانا کیا استاد صاحب توبہ کر لیے ہو، اللہ خیر فرمائے. یہ ایسے ہی چلتے چلتے اب آگے چلیے دکھاتا ہوں. یہ دیکھو یہ جو سائڈ میں ہے یہ بالکل یہ سائڈ میں ہے، یہاں یہ کون سے علاقے کا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ بہت چلے ہے یہ ویڈیو. ہاں یہ آندھرا نیلور کا ہے. کتنی تعداد میں؟ ہزاروں کی تعداد میں شکیلی ہیں. ابھی تھوڑا یہ ویڈیو چلو ذرا دیکھیے، اس کے اوپر کلک کرو، ویڈیو کے اوپر کلک کرنا. ہاں چھوٹے صرف دیکھو پورے لڑکے کو بھی پریشان دیکھتے ہو. اب دیکھو شروع ہوتا ہے یہ کیا ہو اشارہ. مجھے آپ بتاؤ یہ شکیلیاں بھی ہیں اور ہمارے جماعت کے ساتھیاں بھی. آپ میں سے کون میں ڈیوائڈ کر کے بتا سکتے کون شکیلی ہے کون جماعت کے ساتھی ہے؟ آج ہزاروں کی تعداد میں ہو کر کے مساجد میں لوگوں کو مرتد بنا رہا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے علاقے میں کہیں ان کی مسجد بن گئی. بھائی یہ ریکارڈنگ آپ کو کلک کر دینا بتا رہا ہوں. کہیں اللہ نہ کرے کہ اپنا علاقہ اور ایریا بنا لیا، مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اور اپنے گھر کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ بازو کا دیکھ رہے ہیں یہ پورے کے پورے ویڈیو چلاؤ. یہ پورے اورنگ آباد میں بڑے گاؤں میں جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہوا تھا 40 فٹ 2 شکیلیاں. دیکھو یہ گورا ہے ہمارے ایریا میں کام کرے ہم ٹائگر. یہ پورے گرفتار تھے، سب باہر نکل چکا ہے، سب باہر نکل رہے ہیں. ایسے لوگوں کی پہچان ہم بھی نہیں کر پا رہے ہیں. کیسا پہچانیں گے؟ رشتے ہو رہے ہیں آپس میں، آسانی کے ساتھ رشتے کر دے رہے ہیں. گھروں کے اندر علماء کی بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اگر ابھی بھی ہمارے میں میرے جیسے میں بے حسی اگر ہے، اللہ معاف کرے، میری سخت قرض ہے، امت کے گھر میں اپنے بیٹیوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. مجھے یاد ہوا سے ایک صاحب فون کیے، مولانا میرا نکاح پڑا تھا. نکاح پڑا تھا تو اتنی رات کے 10 بجے کہیں کو میں حضرت موبائل میں پڑھا تھا نکاح کا. اچھا بولتے ہیں بارے میں حضرت میں کچھ شادی نہیں ہوئی گیا نہیں ہوئی نہیں. بچے کتنے بچے؟ 4 بچے. 4 بچے ہیں، شادیوں کو نہیں، نکاح بھی پڑا کو نہیں. کیسے تھا؟ لیونگ میں تھے. 4 بچے ہو گئے. بڑی بچی کتنے سال کی؟ 11 سال کی. کہیں کو یہ خیال پیدا ہوا تو جی انہیں بول رہا میری بچی مکتب میں پڑھ رہی تھی، گھر کو آپ کو مجھے 2 روز پہلے سنایا ابو میں سورہ فاتحہ یاد کر لیا اور سنا تو تجھے اور سنا تو گھر کو بھلا کو ابا کو بٹھا کر سورہ فاتحہ سنائے مگر میرا دل پھٹ گیا. یہ باپ بول رہا ہے میرا دل پھٹ گیا، میں گناہوں میں ہوں، میری بچی قرآن سنا رہی ہے. مجھے آپ بتائیے اس بچی کا نکاح کسی عالم کے بیٹے سے نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی ہے؟ اور یہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ کیسے ہیں آپ تو خود اچھی طرح سمجھتے ہو. یہ حالت کو امت کو لے کر کے جا رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ ہم جو ہے حضرت مہدی کی پہچان شکیل بن حنیف کے نشانیاں بتا کر کے لوگوں کو، یہ عام لوگوں کے لیے آپ حضرت علماء کرام نے کتابیں پڑھے ہوں گے. آگے چل جاتے ہیں. چلو پھر اس کے بعد یہ یہاں سے دیکھو، یہاں سے جو ہے ایک شروعات کرتے ہیں فتنوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ حضور نے کیا فرمایا. بالغ جلدی کرو، کچھ عمل کر لو. اس فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے جو
कतरे कतरे और टुकड़े टुकड़े बन करके घरों में दाखिल होंगे। उससे पहले मेरा घर बचेगा कहीं लिखा हुआ नहीं, मेरे घर में दाखिल नहीं होगा फितना कहीं लिखा हुआ नहीं। ये हदीस सामने ला करके हमने देखा है कि युस्बिहु रजुलु मुमिनुन व युमसी काफिरा, सुबह का मोमिन शाम तक काफिर हो जा रहा है, शाम का मोमिन रात में सोता है, सुबह उठते उठते ईमान से बाहर हो जा रहा है। हमने देखा है मोबाइल लेकर के सोता है, यूनुस गोहर की वीडियो देखते देखते उसे टच करता है और वहां से फॉलो करता है, शुरू होते होते उनके बयाना सुनते सुनते दीवाना हो जा करके सुबह तक वो निकल के बाहर चला जाता है, ईमान से बाहर हो जाता है और उनके पढ़ाए हुए कलिमात भी बाकायदा बोलते रहता है। हमारे यहाँ मुफ्ती इब्राहिम साहब नहीं है, हजरत वाला दामद बरकातुहू को खुद जो है रात में मैं आलिमों से कह रहा हूँ, आप हजरत उलमा किराम में कभी जो है अभी जो दिखाने वाला हूँ उनको कभी फॉलो कर लेना चाहिएगा कि मैं तहकीकात करूँ। बहुत सारे तहकीकात हो चुके हैं, किताबें भी लिखने की जरूरत है, सारी किताबें हमारे अकाबे लिख चुके हैं, अब काम करने की जरूरत है, अब तोड़ने की जरूरत है मैदान में। तो वो मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे, रात में सुनते सुनते एक वारम के बाद उनकी दिमाग भी, मौलाना खुद कह रहे थे कि मैं खुद परेशान होगा मौलाना, क्या कि अचानक मेरे से ये होगा। हजरत को फोन करने के बाद रात के 12 बजे या गालिबन 2 बजे रात में हजरत से पूछा, हजरत बोले आयतुल कुर्सी पढ़, पानी पे रख कर पानी नहा, उसके बाद भी 1 हफ्ते तक असर रहा। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने अल्फाज में क्या कर रहे हैं, जादुओं का असर कर रहे हैं। हजरत मौलाना पीर तलवार साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि मुसलसल हर सिटी के अंदर बगैर एक लम्हा आगे पीछे के जादुओं का असर किया जा रहा है और मुसलसल कर रहे हैं। नहीं तो हमारे नबी तोड़ के सारी हदीसें नहीं बताते थे। ऐसा हो रहा है, हजरत कह रहे हैं कि हर शहर के अंदर चल रहा है। तो हमें भी चाहिए कि अपने आमाल को या जिनसे भी मुंसलिक है किसी बुजुर्ग से, उनसे ले करके मुसलसल जो है अपने फितनों से बचने की दुआएं भी करते रहना, आगे बढ़े। हाँ, ये थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा कर दे, सब आप जरा देखिए तो समझ में आ जाएगा। एशिया में फितना परवरों की जमात की गुरु घंटा, ये देखो सबसे ऊपर जो मुंह खोला हुआ है इंजीनियर, देख रहे हैं ब्लैक पगड़ी में, आंखें भी बड़ी बड़ी दिख रही है, शैतान की जगह। उसके नीचे जो है ये टकला, अभी देख रहे हैं यूनुस, वो उसके बाजू में वो क्या नाम है रियाज अहमद, और बीच में काना दज्जाल, काना था ना गुलाम बिरला गुलाम मुख्तार, बहुत ऊपर करो। उसके बाद जरा साइड करो, साइड करो। ये जो साइड में देख रहे हैं, ये जो हाथ रखा है ऐन डाल करके चेहरे के ऊपर, ये पूरे कुरान को नंबर में सेट किया है, 19 नंबर का फितना है जो हमारे यहाँ ही समझो के तमिलनाडु में और अमेरिका से शुरू, अमेरिका में। उसके नीचे जो देख रहे हैं ये गांधी, ये गांधी जो कहता है कि औरतें भी नमाज पढ़ा सकती हैं, हम उसके पीछे पढ़ सकते हैं, ये किसी और मकसद से कह रहा क्या है, ये ऐसे ही कितने बात किया है। उसके बाद नीचे जो जगह मशहूर है, ये पूरा यहाँ से वहां तक जो है कादियानी का खलीफा है, वो बीच में एक पर्दा डाल दिया हूँ चेहरे के ऊपर जो व्हाइट कलर देख रहे हैं, ये मैं डाल दिया था जब फेदर टाउन के इस्लामुल बनात में मैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन रखा था। तो उसी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक आदमी प्रोफेसर मुझे कह रहे थे कि पढ़ना उनका तो कोई फितना नहीं, तो मैं प्रोफेसर वहां से बात करने के बाद जब ये किया तो बोले मौलाना है लेकिन दबा है, छुपा है, कोई आम नहीं है, लेकिन अब यूट्यूब में वीडियो की शक्ल में आ रही है इनके फितने भी। सर सैयद अहमद खान की, सर सैयद अहमद खान ने क्या दावा किया था, कुरान के जो 30 को एक मर्तबा जो कभी नहीं आ रहा है, रब्बी फरमातो का ज़बान आया है, वो अल्लाह 30 को एक मर्तबा लाने क्या बोलते, एक ही मर्तबा बोल देते काफी था, उनका दावा है। और वही जो है सिर्फ नबियों के खास नहीं है, सब सुन सकता है, वही उनका दावा है। तो मैं उसके सब जो है अक्सर जवाबात और मैं क्या दिए हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, आगे चलिए। ये है, इससे कितने जने जानते हैं, यही असल में शिया है, ये शिया है, समझ रहे हैं, ये अपने शियत को जाहिर नहीं कर रहा है। दारूद का एक मुहाज़रा है रद्द शियत के नाम से, उसमें बाकायदा लिखा है कि शिया की किताबों में लिखा है सबसे पहला इनके मजहब में सबसे अहम चीज है अपने मजहब को छुपाना, कितमान छुपा करके लोगों के सामने रहना, जाहिर नहीं करना कि मैं शिया हूँ, राफिज़ी हूँ, बिल्कुल जाहिर।
ایسا ہی چھپا کر کے یہ کام کر رہا ہے، اور انہی کے فالوور سب جو ہے مولائی فتنے میں جا رہے ہیں، مولائی فتنے کے نام سے ابھر رہا ہے وہ سب نافذی۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے چلو، یہ دیکھو، یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پیدا ہوا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب جوہلا میں پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد 1977 میں، پھر 2014 میں سوشل میڈیا پہ آنا شروع کیا۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی آنا شروع کیا ہے، وہاں سے گمراہی اور وہاں سے گمراہ کن عقائد کو لوگوں کے سامنے پہنچانا شروع کیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو گویا سب لوگ موبائل سے ہی، انٹرنیٹ سے ہی دین سیکھ رہے ہیں، ایسا چل رہا ہے۔ آگے دیکھو، یہ مختصر تعارف ہے، اس نے کیا لکھا ہے عقائد میں، اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں۔ یعنی تقابل میں لا کے کھڑا کرتا ہے کہ کوئی زندیق، قادیانی کافر بھی نہیں، زندیق ہے۔ زندیق کے بارے میں آپ علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں، زندیق اگر ہم کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے کیا؟ یعنی حضور کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قادیانی خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں اٹھ کر کے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ ایسے دعویٰ کرنے والے کو ہم کیا مسلمان سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے، آگے لکھتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ سب کے سب کیا ہو رہے تھے؟ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھے تھے، نعوذ باللہ۔ اس سے اوپر لکھتا ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بدعتی تھے، اللہ سے راضی نہیں تھے، ناراض تھے۔ یہ الفاظ جو ہے صحابہ کے بارے میں۔ صرف سے نیچے لکھتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں، کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ آج کے دور میں جو موبائل سے قرآن پڑھتا ہے صحابہ سے زیادہ ثواب ان کو ملتا ہے۔ ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ کے گھوڑے کے بیل کے دھول کے برابر کا اس زمانے کا ولی بھی نہیں ہے، ان کے ثواب کو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مقابلہ کرا کر کے لوگوں کے سامنے جو صحابہ کے مقام کو گراتا ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ اللہ کا جو یہ لفظ ہے نا، یہ محمد ہے، محمد تو آپ بڑا سمجھتے ہیں، انکمپلیٹ، بیکار کا لفظ ہے۔ یہ ایسے ایسے الفاظ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد آگے ایک ویڈیو ہے جس میں یہ خود کیا کہتا ہے کہ جو نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان اس دنیا میں ہے، کون ہے؟ نیلی چھتری کا تو گنبد خضرا، گنبد خضرا میں کون آرام کر رہے ہیں؟ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی حضور نہیں ہے، یعنی تمہارا جانا بیکار، تمہاری حدیث جو ہے سب بیکار، تمہاری فضائل بیکار، نعوذ باللہ، سب کچھ کو ایک ٹھوکر میں یہ کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے بڑھو، یہ ہے ان کی، پھر کبھی سنیں گے ان کے بارے میں۔ ایک ویڈیو لاسٹ کا ہے، یہ خود کیا بولتا سن لیجیے، سنو۔ یوسف صاحب، یہ ویڈیو جو لاسٹ کی ہے وہ سنو۔ ویڈیو چلو پہلے عباس یا فیمیل میں زینب فاطمہ کی نام نبی اسلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہو، آپ کو صحیح میں بتا دیتے ہیں۔ میں خود فضیلت ہو چکا ہوں، اس زمانے میں جب میرا اتنا عالمی نہیں تھا، اس زمانے میں جب میرا اتنا عالمی نہیں تھا، بس اس زمانے میں کیا بول رہے ہیں؟ خود بول رہے ہیں، کبھی کبھی چور اقرار کرتا رہتے ہیں۔ اب آگے چلیں، آگے چلو۔ یہ دیکھو، یہ گوہر شاہی، اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے شاید جانتے ہوئے، کتنے ہزار جانتے ہیں تاکہ میں مختصر کر دوں۔ ابھی جو میں آپ کو بتایا، جو گوہر علی شاہ، انہیں کے پردادا لکڑدادا کے بارے میں بولا تھا، یہی اپنے خواب میں پیشاب کے قطرے مشرق کو دیکھا تھا۔ اب آگے دیکھو، آگے چلو، 2003 میں مر گیا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو لاسٹ میں لے کر روشناس، یہ روشناس جو ہے یہ ان کی کتاب ہے، یہ خود لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اب شاید انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر چکا ہے، تو بڑا نہیں، جب بول تو کرنا۔ یہ جو ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایک دن اللہ کو خیال آیا کہ میں خود کو دیکھوں، اللہ کو خیال آیا تو اللہ کے سامنے ایک عکس بن کر کے کھڑا ہو گیا، ایک سایہ ہے، اور وہ سایہ کون؟ لڑکی کی شکل میں آئی، اللہ خود اس پر عاشق ہو گئے اور وہ اللہ پر دیوانہ ہو گئی۔ یہ اس کی کتاب ہے۔
آگے لکھا ہے اللہ دور ہے, بہت دور ہے, اللہ دکھتا بھی نہیں, اللہ دیکھتا بھی نہیں. اور یہ لوگ یہ آسانی سے معصوم لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. اللہ دور ہے, کہاں دکھتا ہے, دکھے تو دکھاؤ بتاؤ نے, تو کیا جواب ہے؟ جیسا قرآن آپ کئی سوالات کرے ہیں جس کے تعلق سے کوئی جواب کیا ہے, الجھے ہوئے. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے, دور ہے اللہ, دیکھتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں. اگر ہمیں بولے نہیں اللہ دیکھ سکتا ہے تو نہیں یہاں سے 2 کلومیٹر دیکھتی صاحب, 1 کلومیٹر دیکھ نہیں سکتی, بتاؤ اللہ اتنی دور ہے تو کہاں دیکھتا ہے. آگے بولتا ہے اللہ کبھی خواجہ بن کر کے آتا ہے, کبھی داتا بن کر کے آ جاتا ہے. یعنی حلولیت کا جو عقیدہ ہے یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ حضور کی ذات کے بارے میں خود حضور سے سیکھ کر کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں. 2003 سے پہلے کے واقعہ سنا رہا ہے کہ میں خود حضور سے سیکھتا ہوں, اس کے بعد لوگوں کو سکھاتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آگے سے دیگر انبیاء اولیاء کرام کی گستاخی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو نفس کی شرارت کی وجہ سے جنت سے پھینک دیے گئے تھے. الفاظ پہ غور کیجیے کہ شرارت نفس کی ہے اور پھینکے گئے جنت سے آدم علیہ السلام. اب لوگ کیا سوچیں گے, یہ ان کی کتاب ہے تحفۃ المجالس, اس کے اندر لکھتا ہے, یہ کتاب ہے منارہ نور, اس میں لکھتا ہے انبیاء دیدار الہی کو ترستے ہیں, یعنی انبیاء کوئی اللہ کا دیدار نہیں کرے. پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ کے پاس جا کر کے فقان حقاب و قوسین و ادنا کرن, یہ ہے وہ سب کیا ہے, ایسے ہی بول رہے ہیں. آگے ولی نبی کا نام بدل ہے, آپ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں, یعنی نبی نہ ہوئے تو نہیں چلتا ہے, ولی ہو گیا تو بس کافی ہے. اپنے مقام کو اس لیے ولی کو اس لیے بڑھانا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ولی بولا تھا, اس کے بعد مہدی بول کر کے ثابت کیا. آگے چلو. شریعت دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے, ہمیں چھوٹے بچے سے پوچھیں گے بیٹا اسلام کی بنیادی کتنی چیزیں ہیں, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, 5 چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. اور ہم نے خود حدیث میں سنا ہے کہ من حضرها, جو ایک کو بھی گرایا, شاید وہ دوسرے اس کے ایک کو بھی گرایا تو دین کو کیا ہو گیا. انہیں کیا بولتا, من کلمہ چھوڑے تو باقی کا سب وقتی چیز ہے, دائمی نہیں. صرف کلمہ پڑھنے کا کافی ہے ہمارے لیے, نماز کی ضرورت نہیں, روزے کی ضرورت نہیں, حج کی ضرورت نہیں. یہ سب چیزوں کو آگے چل کر کے یہ کس طرح انکار کیا ہے, تفصیل کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا بتاؤں گا. عیسائی, ہندو, سکھ اور یہودی بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے, یعنی جنت میں جا سکتا ہے. کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کی یہ ٹارگیٹ کیا بنایا, میں دکھاؤں گا آپ کو. عیسائی, ہندو, کرسچن, سکھ, سب کی لوگوں بنا کر کے اس کے بعد کیا کہتا ہے, یہ بھی جنت میں جائیں گے, میں بھی جنت میں جاؤں گا, تو مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, کسی بھی طرح ہو. کیوں تمہاری بچی کسی کے ساتھ چلی جا رہی تو خوشی سے دے دو, یہ تعلیم ہے. اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. چاند, سورج, حجر اسود, چاند, سورج, حجر اسود پر ان کی شبیہ, ان کی شکل رہے تھے. ابھی دکھاتا ہوں جڑی چمٹ کے کہاں چاند دیکھو آپ. آگے لکھا ہے حلال و حرام, حلال کو حرام سب کچھ الٹا پلٹا کر دیا. کیا لکھا ہے, میں بتایا نا شروع میں, بھنگ پی جاتا ہوں, اس کو بے حد لذیذ پاتا ہوں, سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقہ دار شربت ہے, خواہ مخواہ ہمارے علماء سے حرام کر دیے گئے. اب بدل خراب کرے گا. دیکھو آگے کیا بولتا ہے, چلیے آگے. اکبر دین الہی بشکل کتنے بہت شاہی, یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں دین الہی, دین الہی خدا کے پوشیدہ راز, یہ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ قرآن کا درجے میں ہے, قرآن کا مقام مرتبے پر ہے یہ کتاب. آگے لکھا ہے میں کسی بھی مذہب کا پرچار نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کسی مذہب کی تبلیغ کر رہا. سمجھ رہے ہیں, کسی کی تبلیغ نہیں کر رہا. آگے بغیر کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے, حضرت مہدی تک رسائی. اس کے بعد نیچے دیکھو ایک اور چیز لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, آپ کو ہنسی آئے گی, مزہ آئے گا. کیا کہتا ہے, اس سال 1997 میں جب میں امریکہ کے دورے پر گیا, کون لکھتا ہے, انہیں ریاض لکھتا ہے. جب میں امریکہ کے دورے پر گیا تو امریکہ میں 9 مئی کو 1997 کو تاؤس شہر کے ایک ہوٹل میں گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے گئے, ملاقات ہوئی. آگے لکھا ہے اس رات میں کھانا بھی کھائے ساتھ ہوٹل میں,
پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپس میں مذاکرہ ہوا، میں جا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے اس سے، میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تو سنبھال لینا.